वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाहिद खटक साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आप लोगों ने तो डायरी रख ली है और हर जो एक्शन है आपके खिलाफ जो हो रहा है उसको नोट कर रहे हैं, इन तमाम का बदला लिया जाएगा। आज हम मुस्लिम लीग नून के लोगों से जब सवाल करते हैं कि फलां चीज़ गलत हो रही है, फलां चीज़ जो सियासी बुनियाद पर चीज़ें हो रही हैं, उस पर वो जवाब देते हैं कि मरीम नवाज का दरवाज़ा तोड़ा गया था। वो बताते हैं कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। वो इन अपने एक्शंस की तौजीहात पेश करते हैं। तो आज आप वही करने जा रहे हैं, इसका मतलब है जो मुस्लिम लीग नून कह रही है, जो नून लीग कर रही है। जी देखिए, हमारे ऊपर जो है वो तमाम के तमाम मुकदमात सियासी बुनियादों पे बनाए गए हैं। इमरान खान साहब के ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस नहीं है, इमरान खान साहब के ऊपर कोई करप्शन का लिगेशन नहीं है। हमारी लीडरशिप के ऊपर इन्होंने जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के बाद इन्होंने किया, तमाम के तमाम फेक एफआईआर हमारी लीडरशिप के ऊपर, तमाम के तमाम फेक एफआईआर। और इस टाइम जो हमारे साथ ये लोग कर रहे हैं, जी देखिए, इन्होंने टीटीएस के जरिए मुल्क का पैसा लूटा। शहबाज शरीफ ने है वो टीटीएस के जरिए पैसा भेजा। इनकी जितनी भी लीडरशिप है उनके ऊपर बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस हैं। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सर्टिफाइड चोर है कि उन्होंने पैसा लूटा मुल्क पाकिस्तान का और मेफर में अपार्टमेंट खरीदे। और इसकी गवाही मरियम नवाज ने दी, इसके भांजे ने दी, इसके तमाम खानदान ने कहा कि जी एक दूसरे के ऊपर पैसे डाल रहे थे कि जी मैंने चोरी नहीं किया। मरियम नवाज कह रही थी कि जी मेरे चाचे के बेटे ने चोरी की। चाचे का बेटा कह रहा था कि नहीं, चाचे की बेटी ने चोरी की। और वो कह रहा कि नहीं, मेरे चाचे ने की। चाचे ने कहा नहीं, भाई ने की। भाई ने कहा नहीं जी, दादे ने की। इन्होंने तो पाकिस्तान के मुल्क अवाम के टैक्स का पैसा चोरी किया है। और इसके अलावा इन्होंने जो गड़े खोदे हैं आईपीपीस की सूरत में, इस टाइम मुल्क पाकिस्तान जो है वो माशी बदहाली का शिकार है, महंगाई उरूज के ऊपर है। और इसके अलावा इस टाइम आम लोगों की जिंदगी इन्होंने जो अजीरन बना दी है मुल्क में। इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में कारोबारी तबका जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी। सही, मुझे जवाब लेने दे। बेहतर नहीं होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। मुझे जवाब लेने दे। शजरा मनसब साहिबा डायरी में नोट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो कुछ हो रहा है इसका खमियाजा आप भुगतेंगे। और यही बात आज बिलावल ने भी मशवरे के तौर पर आपको कही है कि आज आप इन्हें जेल में डाल रहे हैं, कल ये आपको जेल में डालेंगे। देखिए, पहले तो मैं कुछ बातें इनकी क्लियर कर दूं। इन्होंने कहा हद से बेजा में रखा हुआ था पार्लियामेंट में, ये लोग खुद छुप रहे थे पार्लियामेंट में। हालांकि इनको चाहिए था कि जब इन्होंने कानून तोड़ा तो फिर उसके बाद अपने आप को गिरफ्तार होने देते। कोई मावरा कानून तो नहीं है, लेकिन ये बोलने में और है और उसके बाद छुपने में और भागने में और है। इनका जो सीएम, जिसने के लफ्जों का चुनाव आप देखें, जिसका लहजे की बदसूरती आप देखें, उसने किसी को नहीं छोड़ा। ना उसने सहाफियों को छोड़ा, ना उसने खवातीन को छोड़ा, ना उसने फेडरेशन को छोड़ा। सूबाई तासुब फैलाने की कोशिश की, फेड का वाराना तासुब फैलाने की कोशिश की उसने, तालिबान की हमायत की उसने वहां पे बोला। और इदारों के ऊपर इसने कितनी इल्जामात लगाए, गालियां दी और किस किस किस्म का गंद उसने किया। वो करके तो फिर भाग गया, 8 घंटे के लिए गायब हो गया। इसी तरीका इनके बाकी जो लीडरान थे वो छुपे हुए थे। और लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहती हूँ कि आज ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2 wrongs don't make a right। हम ये नहीं करेंगे, ये जो कर रहे हैं इन्होंने पहले भी बदले दिए, आज भी बदले दिए। दूसरा, ये जो चोर डाकू वाला बयानिया है ना, अफसोस की बात है इनको जरा इनके लिए कि वो अब खत्म हो चुका है, इनका घिस पिट चुका है। इनके अपने वज़रा केपी में जहां 12 साल इनकी हुकूमत रही है, वो खुद अब इस्तीफे दे रहे हैं क्योंकि वहां पे इतनी करप्शन हो रही है कि वो कह रहे हैं हम इस करप्शन में और हिस्सा नहीं ले सकते। और जो वहां पे मालम जब्बा केस, हेलीकॉप्टर केस, जो वहां पे सुनामी, मिलियन ट्री सुनामी में जितनी करप्शन हुई, वो सारे करप्शन केसेस। और आज वही पार्टी जो कि कह रही थी कि नैब तरामीम के खिलाफ है, वो आज उन्हीं तरामीम को लेके वो कह रहे हैं कि हमें 190 मिलियन पाउंड में हमें रिलीफ दे दें। तो इनको तो खुद पता नहीं कि सुबह ये क्या कह रहे हैं, शाम ये क्या कह रहे हैं। नहीं, अब तो कानून तब्दील हो गया ना शजरा साहब, कानून आप लोगों ने तब्दील कर दिया है। वो तो उस कानून के खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब जब कानून ही मौजूद नहीं है तो आप बगैर कानून के सजा देंगे उन्हें? तो कानून तब्दील इस वक्त हुआ तो उसको किसका फायदा हुआ? उसमें किसका फायदा हुआ? हम इन वो तो नहीं चाहते थे कि उनका फायदा हो। देखिए, हम तो इस वक्त हुकूमत में है ना, हमें तो अब इस कानून बदलने का कोई फायदा, लेकिन हम चाहते हैं कि अपना जो हुकूमत है उसके लिए नहीं, हम अवाम के लिए काम करते हैं, अवाम की बेहतरी के लिए काम करते हैं, अवामी नुमाइंदों की बेहतरी के लिए काम करते हैं।
اکراس دا بورڈ ایسی باتیں ہونی چاہیے. اور بلاول بھٹو نے بھی آج جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے ان لوگوں کو یہی کہا ہے کہ اپنی کلٹ فالوئنگ سے ہٹ کے ایک سیاسی جماعت بنے. اور جب آپ کو عوامی نمائندوں کو چن کے عوام بھیجتی ہے پارلیمنٹ میں تو اس لیے بھیجتی ہے کہ عوام کے لیے کام کریں. مہنگائی کے اوپر بولیں, آپ بتائیں کہ کس طریقے سے حکومت کے ساتھ مل کے آپ عوام دوست پالیسیز بنا سکتے ہیں. میثاق معیشت کریں, ایسی پالیسیز کریں جس سے کہ عوام کو فائدہ ہو, ملک مستحکم ہو, معیشت بہتری میں آئے. لیکن یہ آ کے روز ایک ہی کام کہ عمران خان کو چھوڑ دو, عمران کو نہیں چھوڑ سکتی. میں جواب لے لوں. عمران خان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ اگر پروو ہو گئے تو وہ جیل میں جائے گا, نہ پروو ہو تو چھٹ جائے گا. اس کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں, پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دیں. صحیح. شاہد خٹک صاحب, لینگویج جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں سارا ملبہ جو ہے وہ اسی بات پہ ڈالا جا رہا ہے. گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی, آپ لوگ اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں ابھی بھی؟ جی دیکھیں, ایک تو یہ کہ میں ان کی اطلاع کے لیے میں اور عامر ڈوگر صاحب ہم خود پولیس کے پاس چل کے گئے, وہ فوٹیجز موجود ہے اور میں ان کو شیئر کر دوں گا. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو جن جن ایم ایل ایز کی گرفتاری چاہیے آپ ہمیں بتا دیں, ہم آپ کو دے دیں, اور کون سی کیس میں آپ نے گرفتار کرنا ہے ہمیں ایف آئی آر وغیرہ دکھا دیں. لیکن ان کے دور حکومت میں پولیس جو ہے وہ اس ٹائم ان کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ, پولیس جو ہے وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتی ہے, لیکن پولیس کا جو اس ٹائم کردار ہے تو اس پہ پھر کبھی موقع ملا تو بات کر لیں گے. رہی بات ان کی کہہ رہے کہ جی چوری اور ڈاکو کا بیانیہ ختم ہو چکا ہے. چوری اور ڈاکو کا بیانیہ ختم نہیں ہوا. 8 فروری کو اسی بیانیے کے اوپر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا کیونکہ آپ لوگوں کو پاکستانی قوم نے بری طرح سے ریجیکٹ کیا. آپ لوگ چور ڈاکو اور لٹیرے ہیں, آپ لوگوں نے میرے ملک پاکستان کا ٹیکس کا پیسہ چوری کیا ہے. تو یہ پیسے کوئی نہ ہم کسی قوم کو بولنے دیں گے اور نہ آپ لوگوں کو بولنے دیں گے, اور ہم آپ کو آئینہ دکھاتے رہیں گے. اور رہی بات اس کی کہ یہ پارلیمنٹ میں یہ چھپ گئے تھے, تو جی ہمارے ساتھ پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو ظلم ڈھایا گیا اس کا 1% بھی اگر ان کے ساتھ ہوتا نا تو ان کی پارٹی نہ ان کا ایک کارکن تک نہ رہتا. لیکن تحریک انصاف اور عمران خان نے جس دلیری کے ساتھ اس وسطیت کا, اس جبر کا جو مقابلہ کیا, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور انشاءاللہ ہم ان کی اطلاع کے لیے ہم بہت جلد لاہور کی طرف اپنا رخ کر رہے ہیں اور ہم لاہور میں انشاءاللہ جلسہ کریں گے. اور رہی بات ہماری رویوں کی اور زبان کی, تو ایک ویڈیو ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. آپ مریم نواز کا وہ لہجہ چیک کریں کہ جس طریقے سے مریم نواز سٹیج کے اوپر جو وہ بولتی رہی ہیں, جو مریم نواز کا جو لہجہ, جو الفاظ کا چناؤ, تو ہمیں سن کے شرم آتی ہے کہ ایک خاتون ہو کے نہیں. تو آپ لوگوں نے اس وقت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. آپ لوگوں نے مریم نواز جب وہ تقریریں کر رہی تھیں, آپ لوگوں کی حکومت تھی, مرکز میں آپ کی حکومت تھی, پنجاب میں آپ کی حکومت تھی, کے پی میں آپ کی حکومت تھی, آپ نے مریم نواز کے خلاف کیا کارروائی کی؟ جی دیکھیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم تنقید بھی برداشت کریں گے. ہم نے وہ تمام ان کو ہم نے جب یہ مہنگائی مارچ کر رہے تھے, وہ کمپے ٹانگرے والا جو مارچ تھا ان کا, ہم نے ان کو کھانا تک آفر کیا کہ آپ دھرنا دیں, کنٹینر بھی ہم دیتے ہیں آپ کو, کھانا بھی ہم بھجوائیں گے, آپ کو جس کی ضرورت ہوگی ہمیں بتائیں, ایز اے گورنمنٹ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ادھر سندھ سے ان کا مارچ شروع ہوا, مریم نواز, بلاول بھٹو سارے سٹیج کے اوپر چڑھے. ادھر ڈی چوک پہ جب آئے تو کام پہ ٹانگ رہی ہیں پہ پورا کا پورا مارچ ختم. تو ان کے پاس تو نہ عوامی طاقت ہے اور نہ یہ عوامی لوگ ہیں. اور رہی بات لہجے کی, تو جی دیکھیں, علی امین گنڈاپور صاحب کے آپ کلپس چلائیں, اسی پروگرام میں چلائیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بھی غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا ہو تو میں اس کا جواب دوں. باقی ڈاکو کو ڈاکو کہنا, چور کو چور کہنا, لٹیرے کو لٹیرے کہنا اگر گالی ہے تو یہ ہم بار بار دیتے رہیں گے. آپ ابھی بات تو کر رہے ہیں کہ لاہور کا جلسہ ہوگا, این او سی ملے نہ ملے ہم آئیں گے, لوگ ہمارے ساتھ ہیں, نمبرز ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے فیصل واوڈا کی بات سنی ہے, وہ تو بالوں سے پکڑنے کی, لٹوں سے پکڑنے کی, گنڈا پور کو مسز گنڈا پور یا مس گنڈا پور بنانے کی بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ کہتے ہیں کہ آپ اٹک پل کراس کر کے دکھائیں. آپ کو اٹک پل کے اوپر ہی ان کی خود کی اوقات یہ ہے عطا تارڑ کی کہ یہ نمبر 4 پہ تھا, اس کو فارم 47 کے ذریعے لایا گیا.
نہ اس کو پنجاب کی عوام نے اس کو الیکٹ کیا، نہ اس کو ووٹ دیا، اس کی صرف زبان چلتی ہے، باقی وہ بیچارہ جو ہے وہ اس کو ہمیں سیریس بھی نہیں لیتے. کیا ہم اتنے فارغ ہو کہ ہم عطا طاہر اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو سیریس لے. رانا ثناء اللہ کو تو فیصل آباد کی عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، 5ویں نمبر پہ تو اس کی پوزیشن ہے الیکشن میں. تو ان چیزیں ہم سیریس نہیں لیتے. پنجاب کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، پنجاب ہمارا ہے. پنجاب کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، پنجاب کے لوگوں نے دو تہائی اکثریت پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں ہمارے 100 سے زیادہ سیٹوں کے اوپر پنجاب میں ڈاکہ ڈالا گیا. ہمیں پنجاب کی عوام نے عمران خان اور تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا. پنجاب کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن پنجاب کے پنجابیوں کے ساتھ اس مریم نواز اور ان کے ہینڈل نے جو تاریخی بدماشی کی ہے، جو ان کے گھروں اور چادر اور چاردیواری کی، اب اگر آپ جلسہ ابھی تو این او سی والے جلسے کے اوپر خٹک صاحب ابھی تو این او سی والے جلسے پر آپ پر اتنی وہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے. خٹک صاحب ابھی تو این او سی والے جلسے پر آپ پر اتنی ایف آئی آرز ہو گئی ہیں، آپ لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ سارا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بغیر این او سی کے جلسہ کرنا ہے، تو بغیر این او سی کے جلسے پہ تو پھر اس سے زیادہ ہوگا. این او سی ہمیں پاکستانی عوام سے این او سی چاہیے. پاکستانی عوام نکلے، ہمیں وہ این او سی دے، ہم سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ تقریریں بھی کریں گے، جلسہ بھی کریں گے، ڈنکی کی چوٹ کے اوپر کریں گے. کیوں؟ تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے. صحیح. خٹک صاحب میرے ساتھ ہی رہیں. شہزرہ منصب صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں آپ سے تو این او سی مانگی کوئی نہیں رہا، ہم تو عوام سے این او سی لے رہے ہیں جلسہ کرنے کا. یہ کون ہوتے ہیں جلسے کے این او سی دینے یا نہ دینے والے؟ دیکھیے پنجاب میں تو اب ان کا جلسہ بالکل ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ جو چیزیں ہم نے پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ جو یہ وہی 9 مئی والی جماعت ہے اور ان کو یہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ عوام کو تنگ کریں گے، یہ اس قسم کے امن عامہ کو خراب کریں گے، اور وہی کیا انہوں نے سارا کچھ کیا. آپ ایک صحافی ہیں، آپ بتائیں کہ کیا صحافیوں کے بارے میں جو لینگویج یہ کہہ رہے ہیں کوئی پارلیمانی غیر پارلیمانی لفظ نہیں استعمال کیا؟ آپ بتائیں ہوئے تھے غیر پارلیمانی لفظ استعمال کی نہیں ہوئے تھے؟ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی 9 مئی والی انہوں نے چیزیں کرنے کی کوشش کی. اتنے بڑے پتھر لے کے یہ کیوں جلسے میں گئے تھے؟ فوج کے بارے میں انہوں نے باتیں کی، پتھراؤ کیا، انہوں نے جلاؤ گھراؤ کرنے کی انہوں نے کوشش کی. ایس ایس پی ایک نہایت زخمی ہوا، پولیس کے اوپر، اور اس کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ دوبارہ جلسہ کریں گے. بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ عوام تو نکلی ہی نہیں. پنجاب کی عوام تو خاص طور پہ بالکل نہیں آئی، کیونکہ پنجاب کی عوام اب موازنہ کر چکی ہے. شہزرہ صاحبہ راستے ہی بند کر دیے تھے آپ لوگ، راستے بند تھے. میں یہاں کا رہنے والا ہوں، آپ نے خود دیکھا ہوگا. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے انٹری پوائنٹس بند کیے ہوئے تھے، آپ نے جو راولپنڈی کے ایگزٹ پوائنٹس تھے اور ان کو جو راستہ دیا ہوا تھا کہ روات سے جانا ہے، آپ نے وہ بھی بند کیے ہوئے تھے. 2 کنٹینر لگے ہوئے تھے اور اس میں سے ایک گاڑی گزرنے کا راستہ تھا. عام لوگوں نے بھی سفر کیا اس کی وجہ سے. آپ نے دیکھا کہ کہیں پہ بہت کراؤڈز ہیں لاکھوں کے جو پھنسے ہوئے ہیں، کہیں بھی نہیں تھے کوئی. میرے پاس یہ پیمانہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکتا کہ کون سا جلسے میں جانے کے لیے کھڑا ہے اور کون سا عام شہری ہے. میں خود ٹریول کر رہا تھا اور میری گاڑی، اب میں جلسے میں تو نہیں جا رہا تھا، میری گاڑی بھی پھنس گئی تھی اس کنٹینر میں. اب آپ مجھے جلسے والا شمار کر لیں بغیر جلسے کا. رش بہت لگا ہوا تھا کیونکہ آپ نے ٹریفک چوک کر دی تھی. ان کو روٹس دیے ہوئے تھے نا، وہ روٹس کا بھی انہوں نے وائلیشن کی، وہ والے روٹس نہیں استعمال کیے. ان کو جو روٹس دیے تھے وہاں پہ کوئی کنٹینرز نہیں تھے. کنٹینرز جو تھے وہ صرف امن عامہ کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے تھے تاکہ شہری نہ تنگ ہوں. باقی جو ہے جھوٹ تو ڈنگ سے بول دیتا ہے. میں اسی روٹ کے بند ہونے کی بات کر رہا تھا. جو بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا.